سے تو ہمارے گھر میں آئے تو بھی احترام سے اور نہ آئے تو بھی ہمیں احترام سے. ضروری نہیں کہ دنیا کے سامنے ہم سر پہ اوننا رکھ لیں اور دنیا کے سامنے ہم احترام سے بیٹھے اور جب دنیا والے کوئی دیکھے نہیں تو ہم غلط کام کرنا لگ جائے. اللہ تعالیٰ کا سخت فرمان دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ پہ شیطان اس وقت ہیوی زیادہ ہوگا جس وقت تم تنہائی میں رہو گے. جب تم اکیلی رہتی ہو بیٹا اور اکیلے رہتے ہو بیٹا اس وقت شیطان ہیوی ہوتا ہے. اس وقت تمہارے اپنے آپ کو بچانے کا, کیونکہ اکیلا انسان جب ہوتا ہے جب اس کی سوچ بہت دور دور تک چلی جاتی غلط کام میں اور شیطان ہیوی ہو جاتا ہے. خود بھی ہوتا ہے تم اکیلے رہو, جب ہو سکے تو اپنا آپ کو اکیلا مت سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ سوچ کر اگر تم کھڑے رہو, یہ سوچ کے تم عبادت میں لگ جاؤ تو اللہ خوش رہے گا. تعظیم احترام ماں باپ بہن بھائی سب کے الگ الگ ہوتے ہیں, سب کے الگ الگ ہوتے ہیں اور سب کا نذرانہ دیکھنا کرنا سب کا الگ الگ ہوگا. تو جس طرح تم نے اپنے گھر میں اخلاق بنائے ہو اس اخلاق کو جو نہیں بدل سکے ان کو بدلو اور جو بدل چکے ہیں تو اس پہ اعتبار کرو کہ بھائی یہ صحیح ہے اور ہم کو بھی اس طرح ہی زندگی نکالنی ہے. صحیح ہمارا باپ آ گیا تو سر پہ اوننا رکھ لیا, یا چھوکرا ہے سگریٹ پی لیا باپ کو دیکھ کے سگریٹ بجا لی سیدھا کھڑا ہو گیا, یا گائے سن رہا ان کو بند کر دیا. نہیں بھائی نہیں, اللہ نے چلو مانتا ہوں میں کہ تمہارے گھر ٹی وی وغیرہ یہ وغیرہ میں بھی دیکھتا ہوں اب بھی دیکھتا ہوں, جب اللہ نے دے دیا ہے تو سب لگا ہی لے, لیکن اس کا وقت ہے. اذان ہو رہی ہے اللہ بول رہی ہے ہمارے وہاں ٹی وی چالو ہے. کون سی حدیث ہے؟ ہم کھانا کھانے بیٹھے ٹی وی چالو ہے, بازو کے اندر کہیں تلاوت ہو رہی ہے یا کہیں میت ہو گئی ہے تو بھی وہ میت والا مر رہا ہے, تلاوت کرنے والا کر رہا ہے, ہمارا وہاں ٹی وی چالو ہے. یہ انسانیت ہے. ارے انسانیت نبی کیسی کرتے تھے؟ نبی انسانیت کیسی کرتے تھے پتا؟ بہت زبردست کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنازہ نصارہ ہے, اور نوٹ کرنا کیا بولنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہے, کیا ہے یہ مسلمان ہے لیکن یہ مومن نہیں. کچھ راج والی بات ہے جس کو میں روک دینا چاہتا ہوں, تم لوگ کو سمجھنی پڑے گا. جم کے پاتلے مانتا اتنا مانتا ہوں مرنے کی تکبیر کتنی نماز کی؟ 4 ہے نا. انشاءاللہ میں زندہ رہا جس دن طاقت مل گیا تمہارے میں حجم ہونے کی طاقت اس دن بتاؤں اور اتنے تکبیر کتنی ہے. خالی 4 ہی رکھو. ابھی 4 تکبیر نبی نے پڑھائی. کس پہ؟ اس پہ تکبیر پڑھائی 4 جس کے وہ مسلمان تھا لیکن مومن نہ تھا. مسلمان تھا پر مومن نہ تھا تو 4 تکبیر پڑھی. مومن پہ کتنی تکبیر پڑھی؟ خیر تمہارا کام نہیں سمجھنا, بعد میں بتا دوں گا. میں اتنا جانتا ہوں کہ ابھی تک تو تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے گھر کوئی میرا بیٹا بھائی مر جائے تو اس کی میت پہ میں نماز کیسی پڑھاؤں. کوشش کرو اپنے آپ کو ہر حال میں نماز سیکھنے کی. جس ماں بہن بیٹی کو نہیں آتی ہو تو تم ایک دوسرے میں سیکھو. کتاب ملتی ہے فلانا ملتا ہے, نہیں ہوتا چھلے میں تمہارا بیٹھا ہوں تمہارے پاس, جب بھی تمہاری مرضی پڑے مجھ کو نماز کے بارے میں پوچھ سکتے ہو. میرے سے جتنا بنے گا میں اتنا کروں گا. اور کوشش کرو کہ ہمارے پاس جو علم پھیلا ہے ہماری ماں نے بہت مشکل سے پھیلایا ہے. اور جب بھی تعظیم کرو, بڑے کی عزت کرنے کا حکم دیا نبی نے, اور چھوٹے ایسا نہیں کہ چھوٹا بچہ اس کو بے سے بولا جائے, نہیں بولا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ جس وقت علی چھوٹے بچوں کو دیکھتے تو اس کو جھک کے سلام کرتے. اس کو چھوٹے بچے کو جھک کے سلام کرتے, اور بڑے کے ساتھ جاتے تو مصافہ لے کے گلے سے سلام کرتے, گلے مل کے. بولے سرکار آپ چھوٹے بچے کو جھک کے سلام کیوں کرتے ہو؟ بولے اس کے لیے سلام کرتا ہوں جھک کے کہ اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں. کیونکہ چھوٹا بچہ ہے اور میری عمر 30-40 سال کی ہے تو میرے 30-40 سال کے اندر نہ جانے کتنے گناہ کریں گے, اور یہ تو 3-4 سال کا بچہ ہے, شاید اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں. تو بولے سرکار یہ عمر دراز انسان ہے اس سے گلے کیوں ملتا ہو؟ اس کے لیے کہ اس کے اعمال مجھ سے زیادہ ہے, عمر میں زیادہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ مت دیکھو گناہ کتنے کرتا ہے, یہ دیکھو کہ اس کی اچھائی کتنی ہے. گناہ کی گنتی کرنا تمہارا میرا کام نہیں ہے, گناہ کی گنتی کرنا اللہ کا کام ہے. ابھی تو فیصلہ اس نے نہیں کرا ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں. کسی بھی عورت ہو یا مرد ہو, کوئی غلط بھی انسان ہو, تم کو دکھتا ہے غلط ہے لیکن اس کو غلط بولنے کا حکم نہیں ہے. نازان ہے اور غلط تم بول رہے ہو, کل وہ پلٹی مار جائے گا یا اللہ اس پہ ہدایت دے گا, بدل گیا تم کیا کر لو. اور ہو سکتا ہے غلطی تمہیں دکھ رہی ہے لیکن وہ غلط نہ ہو, تمہیں غلطی دکھ رہی ہو غلط نہ ہو. کیونکہ قرآن کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکا ہے,
ابھی بیچ میں نے ایک چیز بتائی تھی تمہارے کو، خضر علیہ السلام کا پورا واقعہ سنایا تھا بنی اسرائیل کا، کہ ایک انسان کو نبی نے مار دیا، گردن کاٹ دیا، ناوڑی توڑ ڈالی، برابر ہے، دیوار توڑ ڈالی، بتایا میں نے. بس یہ سمجھ لو کہ کچھ علم ایسے جو تمہارے پلے کے باہر ہے، اس کو میں روک دیتا ہوں. صرف اتنا بتاتا ہوں کہ کوشش کرو تم نماز پڑھنے کی. اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، آس پڑوس کے اندر کون کیسی تکلیف میں ہے وہاں تک کا دیکھنے کا حکم ہے. کسی آس پڑوس والے سے چلنے کا حکم نہیں ہے. ارے اللہ نے اس کو اچھا پیسہ دیا اور وہ کھا لیا پی لیا تو اس کے لیے دعا کرو. یہ اعلان پروردگار جس طرح تم نے دنیا کی دولت میرے بازو والے کو دی ہے، اس سے زیادہ اس کو دین کی بھی دولت عطا فرما. کیا دعا مانگنے کی ضرورت ہے؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بازو والا پیسے زیادہ کماتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنے کی میرے کو ضرورت ہے کہ اعلان پروردگار جتنا تو نے اس کو دنیا کی دولت دی ہے، اسی طرح اس کو دین کی بھی دولت دے دے کہ محمد سے ہی محبت کرتا ہو جائے. اس کے لیے یہ دولت کا حکم نہیں دیا ہے کہ اللہ کرے اس کا فنا ہو جائے، یہ کالا لاتا ہے دھولا لاتا ہے، یہ بولنے کا حکم نہیں ہے. آج ہمارے اندر ہماری ماں بہن بھائی کیا کرتے ہیں؟ یہی کام کرتے ہیں. کوئی بازو والا آ گیا، رشتہ دار آ گیا، کوئی نے بولا کہ بھائی ملنے والا آ گیا، ہم نے یہ کرا، جان دینا کچھ کرا. ارے بھائی کیوں بولتے ہو؟ اللہ نے کوئی حکم ہی نہیں دیا، نہ رسول نے حکم دیا. اللہ کے رسول نے ایک ہی فرمایا، تم کسی پہ رحم کرو گے تو میں تم پہ رحم کروں گا. تم کسی پہ رحم کرو گے تو میں تم پہ رحم کروں گا. تم کسی کی سخاوت کا سوچو گے تو میں تمہاری سخاوت کروں گا. زندگی میں دھیان رکھنا، کبھی کوئی کیسا بھی کمانے والا ہو، کوئی کیسا ہی مالدار ہو، اس کے لیے اور حکم ہے ہمارے کو دعا کرنے کا کہ اللہ اس کو دین کی دولت بھی دے. تو شاید دین کی دولت دے گا تو اور اس کو اللہ دے گا نوازے گا. بھائی جس کو دین کی دولت سے نوازا ہے اس کو دنیا کی دولت سے بھی نوازا ہے، صرف بس اس کو لینا نہیں آتا ہے. کیا نہیں آتا ہے؟ لینا نہیں آتا. بھائی بازو والا بہت پیسہ کماتا ہے، بھائی تم بھی کما سکتی ہو، تم بھی کما سکتے ہو، تم بھی کما سکتی ہو، تم بھی کما سکتے ہو، اور تم دونوں جگہ سے کما سکتے ہو. تم سجدہ وقت پابندی نماز پر جگانا پڑھو، اللہ تمہیں کسی دولت دے گا. دیکھو پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح بولتا ہے نا اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. آؤ انعام کیا اور آؤ کامیابی کی اور آؤ. بھائی وہ انعام دے رہا ہے، کامیابی دے رہا ہے. کس بات کی انعام کامیابی دے رہا ہے؟ بھائی میں دنیا میں بھی تمہیں دے رہا ہوں، دین میں بھی تمہیں دے رہا ہوں، آخرت میں بھی دے رہا ہوں اور دنیا میں بھی تمہیں دے رہا ہوں. بس صرف لیتا آنا چاہیے. پابندی نماز پڑھو، نہ تمہارے بچے کو بھی تکلیف میں آئیں گے، نہ تمہاری بیوی تکلیف میں آئے گی، نہ کوئی جات تمہاری آنکھ اٹھا کے سامنے گا. اللہ کا تعالیٰ نے فرمایا تو میرے کام میں لگ جا، میں تیرے کام میں لگ جاتا ہوں. تو میرا ذکر کر کے تو دیکھ، فکر تیری میں کرتا ہوں. کیا فرماتا ہے؟ میں تیری فکر کروں گا، تو میری فکر تو کر. کیونکہ جس وقت تو نے میرا نام بھی نہیں جانا تھا میں اس پہلے تجھ سے محبت کرتا ہوں. ارے تو پیٹ میں تھا اپنی ماں کے، اس سے پہلے میں محبت کرتا تھا. روئے اروا سے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. جب تجھے تیری ماں کے پیٹ میں رکھا تب بھی میں نے فکر کری ہے، اور جب تو دنیا میں تشریف لائے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر تب بھی فکر میں نے کری ہے. دیکھ تیری ماں تجھے سلا کر کہیں اور گئی تھی، لیکن تیری ماں کے آنچل سے دودھ میں نے پھوڑ دیا کہ جا تیرا بیٹا سویا ہوا ہے لیکن بھوکا سے دودھ پلا رہے. یہ اللہ فکر کرنے والا ہے. آج تم اور میں کیا فکر کرتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا کھلائیں گے ہمارے بچوں کو؟ ارے کھلانے والی ذات وہ ہے من تسا عزت من تسا عزت، اس کے سوا عزت اور ذلت روزی دینے والا کوئی نہیں، وہ دے گا. اور کسی اور کو دی ہے تو ان اللہ ما صابرین، تم صبر کرو اللہ تمہیں بھی دے گا. کیا کسی کے مال کو دیکھ کر حیران مت ہو، خدا سے مانگ کر دیکھ، پریشان مت ہو، تجھے بھی دینے والا ہے. صرف معاملہ ایک ہی ہے، تمہارا راستہ صحیح ہے تو تم یقیناً کچھ لے بیٹھو گے. اگر تمہارا راستہ غلط ہے، نہ تمہارے ہاتھ میں دین آنے والا ہے نہ دنیا آنے والی ہے. ہاں اللہ کا ایک وعدہ ضرور ہے کہ بھائی میں تجھے کھلاؤں گا ضرور، تجھے پلاؤں گا ضرور. چاہے تو میرے سامنے سجدہ کر یا سجدہ مت کر، چاہے نماز پڑھ یا نماز مت پڑھ، چاہے تیری ماں کو عزت دے یا مت دے، تیرے آجو باجو لوگ عزت دے یا مت، تو میری عزت کر مت کر، میرے نبی کی عزت مت کر، تو بھی تجھے کھانا کھلاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ فرمایا ہے کہ ان انسان کو بہت نرمی پیش ہے دنیا میں، اور وہ انسان کے لیے مجھے بہت آسان ہے. قرآن میں لکھا ہے اسرکونی اسرکو، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اسرکونی اسرکو،
تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں. تو اللہ نے دو ٹائپ کا ذکر کر دیا. ایک ذکر ان کا کر دیا جس پہ رحمت للعالمین کی نظریں آ گئی, اور ایک ان پہ نالت کر دی. ایک ان کا ذکر کر دیا جس پہ رحمت للعالمین نے نالت کر دی. ایک رحمت للعالمین نے جس پہ رحم کی نظر کر دی, اس کا درجہ بلند ہو گیا. جس پہ رحمت للعالمین نے نالت کر دی, اس کا ذکر بلند ہو گیا. تو تم دیکھو دو ذکر دونوں کے بلند نعرے. اس کے جس کو ہم نے زیادہ دولت دے رکھی ہے تو یقیناً ہم ان سے زیادہ حساب مانگیں گے, اور جس کے پاس دولت کم ہوگی اس کو ہم 500 سال پہلے جنت میں داخلہ عطا کریں گے. کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے جنت دی جائے گا. اس کا حساب کتاب جلد سے جلد ہوگا. جس کا زیادہ دولت ہوگی اس کا حساب کتاب لیٹ ہوگا. جس طرح سب نبیوں کے اندر سب سے آخری نبی جانے والے سلیمان علیہ السلام ہوں گے, اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام پر پوری کائنات کی حکومت کی طاقت ان کے پاس تھی, ہوا کے ساتھ بات کر رہا تھا, اور آپ پورا آپ کے پاس سونے کے طاقت تھے, اور آپ کے ساتھ مالدار کوئی نہ تھا. آپ کی 101 بیویاں تھی, 100 بیویاں تھی, اور آپ کے پاس ایک انگوٹھی ایسی تھی, وہ انگوٹھی وصیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو عطا فرمائی. اب وہ انگوٹھی مہدی آخر الزمان کے پاس آئے گی. کیا نشان ہے, ادھر سے ادھر گھومنا پڑتا ہے. اتنا جانتا ہوں کہ تم بیٹھے ہو, آج میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمہیں کو مسلمان ملا, پڑھنا ملا. اور جو آج جو نماز کے اور مسلمان کا لقب لینا چاہتے ہو تو بیٹا صرف جتنا بر اتنا نماز پڑھو. تم نماز پڑھو گے کبھی کوئی چیز کی تکلیف نہیں آئے گی, نہ تمہیں کبھی کھانے کی تکلیف, نہ بے عزتی کی تکلیف, نہ تمہیں روزی رزق کی تکلیف, نہ تمہیں کوئی بے عزت کرنے والا, نہ تمہیں کوئی ذات کی فکر کرنے والا. تم خالی اسرکونی اسرکو, تم اس کا ذکر کر کے دیکھو, تمہارا ذکر بلند کر دے گا. تم نے 2 میں اس کا ذکر کرا تو 2 میں کرے گا, تم نے 100 میں کرا تو 100 میں کر دے گا, لیکن وہ تمہارا ذکر کرے گا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ میں ان کا بھی ذکر کرتا ہوں, نام لے کے کرتا ہے. اللہ اپنا ذکر اپنا خود کا نام لے کے کرتا ہے, لیکن کب؟ جب اس کا تم ذکر کرو. اور تم نے اگر ایک جنے کے سامنے کرا تو 1 کے فرشتوں کو بٹھائے گا, تم نے 1 کے سامنے کرا تو 70 بٹھائے گا, اور تم نے 70 کے سامنے بٹھا دیا تو 70 گنا کر کے بٹھا دے گا, ذکر کروائے گا. یاد تک فرمایا کہ یہ تو میرے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر تھا, اگر تم نے بلند راستہ بنا لیا اس ذکر کرتے کرتے اور گنتی انعام والوں میں آ گئے تو دنیا کے اندر میں ذکر کرنے والوں سے تمہارا ذکر کروا دوں. بات خالی ایک ہی کھڑی ہے, تمہارے اندر انسانیت پیدا کرو. جو جناور ہے اس جناور کو نکال کے پھینکو. انسان کھانا پینا ایک ہی شارٹ چیز ہے. اب کتے کی تم نے فائٹ دیکھی ہوگی, کتے کی لڑا مڑی, نہ ان کے دھن ہے, نہ دولت ہے, نہ گھر ہے, نہ بار, نہ زمین ہے, پھر بھی اس کے علاقے میں دوسرا علاقے میں وہ چلے جاتا ہے, فائٹ ہو جاتی ہے. ہوتی ہے نا, بولے تم میرے علاقے میں کیوں نکل جا, دیکھو کوئی علاقہ نہیں اس کا. تم بھی جانتے, میں بھی جانتے یار ان لوگ کے پاس کوئی دولت نہ دھن ہے, نہ گھر, نہ بار, نہ ان کا کوئی علاقہ نہ میدان ہے, پھر بھی وہ دوسرے کے علاقے میں سارے اس کو بھگا بولے, یہاں سے بھگائے گا نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کتے کی مثال تو سنو تم. یہ کتے کی جو چیز تمہاری نہیں ہے پھر اس میں لڑ کیوں رہے ہو. جس طرح کتے کا یا تم بولتے ہو علاقہ ہے نہیں ہے, دوسرے علاقے سے لڑ رہا ہے, اس کا تو جب کچھ بھی نہیں ہے علاقہ ہو تو خود اپنے ملنے میں اپنی بنائی سوسائٹی میں گھوم رہا, کچھ بھی نہیں ہے, پھر دوسرا کوئی کتا اس سے لڑتا, بولے نکل یہ میرا علاقہ ہے, پھر کتے کا کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا تمہارے لیے میں نے بنایا تھوڑی ہے, یہ تمہارا تھوڑی ہے, تو میرا ہے. ارے جس کو تو اپنے آپ کو اپنا سمجھتا ہے یہ ہاتھ وہ ہاتھ بھی تیرا نہیں ہے, جس کو تو اپنی بیوی کہتا بیوی بھی تیری نہیں ہے, جس کو تو اپنا بچہ کہتا بچہ بھی, جس کو تیرا باپ ماں کہتا بھی تیرے, سب میرے بنائے ہوئے ہیں, سب میرے دیا ہوا ہے. تو اگر جس کو ماں بولتا ہے میں چاہتا تو اس ماں کو تیرے کو آنکھ کھولنے سے پہلے دنیا سے رخصت کر دیتا, تجھے ماں سے دکھاتا. میں چاہتا تو تجھے بیٹا بنانے نہیں دیتا, بیٹا پیدا ہونے نہ دوں, میں چاہوں تو تیری شادی نہ ہونے دو, میں چاہوں تو فلاں نہ دوں, سب کچھ اللہ نے کرایا. میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں, میرا ٹائم ہونے آ رہا ہے, برابر. صرف اتنا میں جانتا ہوں کہ تم سیدھے راستے پہ چلو یار, لیکن اس محفل میں میرے پاس بیٹھ کے ہاتھ پاؤں چھپنے سے کچھ نہیں ملنے کا ہے. سمجھ لو کہ بابا صاحب کے بارے میں, بابا کے پاس تو یار خود فاندہ پھوندی ہے کہ میرے کو معلوم نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی.
یہ سب تمہارے انڈر میں ہے. بابا کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. کوئی نہیں بول سکتا کہ بابا خود بابا نے آج تک کوئی کتاب میں نہیں بولا کہ میں جنتی ہوں. کوئی بندہ نہیں بول سکتا اللہ والا کہ میں جنتی ہوں. کوئی نہیں بول سکتا کہ میں جنتی ہوں. ہاں جس کو جنت کی بشارت دی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور چند صحابی کو دی ہے. سب صحابی نے بھی نہیں بولا کہ ہم جنتی ہیں. اور صحابی تو خود کہتے ہیں کہ ارے ان کی بات کا معاملہ لگے. میں اتنا جانتا ہوں تم کو چند بابا لوگ مل گئے اس میں عوام اڑ کے جا رہے ہو. ارے بھائی مت جا, نماز پڑھ, سیدھا سیدھا عبادت کر, کل جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. ابھی میرے گھر میں یا تیرا گھر اتنا اچھا خالی اس کو ڈھونڈ کر کے رکھ دیا اور معلوم پڑ جائے گا کوٹری کیسی ہے. اور 2 بھائی 6 کے اندر جائے گا, دب جائے گا, خبر بھی نہیں پڑے گی. بھائی الگ کا تم تقاصر التجمت المقابر کلا سوف تعلمون. کیا لکھا؟ صحیح ہے, کلا سوف تعلمون. ہاں کھلی رکھی ہم نے قبریں تمہارے لیے, کھلی پڑی ہے قبریں. دھیان رکھو 2 بائی 6 کی کھڈا ہوتا ہے بس خالی, اس میں دبا دیا جائے گا. کیسے بھاپ نکلے گی, کیسی تکلیف ہوگی. آج پنکھا چلے جاتا, لائٹ بند کر کے بیٹھو, کسی تکلیف لائٹ چلی کب آئے گی, گرمی بہت لگ رہی ہے. تو وہاں کون سا پنکھا لائٹ لگانا آئے گا بھائی قبر میں؟ اللہ نے پہلے قرآن میں لکھ دیا برابر. کلا سوف تعلمون, میں نے کھلی رکھی ہے قبریں تمہارے لیے, اندر گھسیٹ دوں گا, طرح طرح کے جناح چھوڑ دوں گا. اگر اس سے بچنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, اچھے کام کرو, اور کسی بھی مسلمان بھائی سے ملو, خشوع دل سے ملو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے ایک دوسرے بھائی سے ملتا ہے, آدم سے ملتا ہے, اور کلمے والے سے ملتا ہے یا بغیر کلمے والے سے ملتا ہے, لیکن وہ ایک دوسرے سے محبت سے ملتے ہیں, تو ان دونوں کے محبت کے خاطر میں ان کے گناہ کو تیار رکھ دیتا ہوں. اور ایک دوسرے کے گلے ملنے کے بعد وہ ہاتھ ملاتے خالی بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان دونوں کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں. صرف وعدہ اتنا ہے کہ تم محبت سے ملنے کا, کٹھاس سے تم ملے, کچھ کینہ دل میں رکھا تو تم گنہگار دونوں ہو جاؤ گے, صاف بات نہیں ہوگی. چاہے تم گلے مل کر یا بیٹھ کے قرآن پڑھ کر. محبت کرنے والے سے فرمایا خالی ہاتھ ملا دے گناہ بخش دوں گا. بات کی تو بات دور ہے. وہ کہتا ہے مجھ کو سمجھنے کے پہلے تم اپنے آپ کو تو سمجھ لو. اللہ فرماتا ہے میرے کو سمجھنے کے پہلے اپنے آپ کو تو سمجھ لے کہ میں نے تجھے کیا بنایا, اور تجھے جو تحفے دے رکھے ہیں وہ کیا تیرے ہیں؟ تو سب میرے ہیں. کیا ہے؟ سب میرے ہیں. پھر واخر دعوانا